اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے 37ویں ہجری میں وہ ہے جنگ نہروان کا. مولا کائنات جب صفین سے لوٹ چکے جنگ صفین سے تو اب کچھ خبر ملی مولا متقیان کو کہ ہمیں کچھ لوگ ہیں جو مولا کائنات کے صفین میں مخالف ہو گئے تھے جنگ صفین میں، خوارج جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو جنگ کے درپے ہیں اور فلاں علاقے تک آ چکے ہیں. مولا کائنات نے بھی لشکر تیار کیا. اب یہاں پر ایک سفینۃ البحار میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک نجومی بڑھا، اس نے کہا یا علی آگے مت بڑھیے، آپ کا ستارہ گردش میں. مولا کائنات نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ ستارہ گردش میں. ابھی مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہی ہو رہے تھے. سوار ہونے سے پہلے ابھی تھوڑا طولانی واقعہ ہے، میں بہت اختصار سے بتا رہا ہوں کہ مولا کائنات سوار ہو گئے، میں نے وہ ساری باتیں چھوڑتا ہوں، اور جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھے فوراً نجومی کہتا ہے یا علی اب آپ اطمینان سے جائیے. کہا کیوں؟ کہا آپ کا ستارہ بتا رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو کر لوٹیں گے. آپ دیکھیے ایک قدم چلے ہی تھے کہ ان کو کیا سے کیا خبر مل گئی. تو اس طرح سے ان طرح کی باتوں کو مولا کائنات نے کبھی بھی دھیان نہیں دیا، اور اسلام بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کی باتوں کو فوکس کریں. آدمی بسم اللہ کرے اور اپنے کام پہ آگے بڑھ جائے. مولا متقیان کا ایگزامپل سامنے کی بات ہے. نہروان میں گئے مولا متقیان سے، اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یا علی آپ کو نقصان ہوگا، جنگ ہار جائیں گے. مولا کائنات نے ایک چیلنج کیا، کہا کہ دیکھ میں جا رہا ہوں اور لوٹوں گا، اور میرے 10 نہیں مریں گے اور ان کے نہیں بچیں گے مگر صرف 10. تو مولا کائنات وہاں جا کر جنگ کی اور صرف 9 یا 10 افراد ان کے بچے، اور جو مولا کائنات نے جیسی پیشن ہوئی تھی ویسا ہی ہوا. اچھا اہل نہروان تھے کون؟ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں ہوگا سوائے خدا کے، یعنی اللہ فیصلہ کرے گا. یہ مولا کائنات کو غلط مانتے تھے اور معاویہ کو بھی غلط مانتے تھے، مرتد مانتے تھے. آپ اس کی مثال دیکھیں گے جناب مختار کے دور میں کہ کس طریقے سے یہ گروہ آ کے دوبارہ حاوی ہوا ہے. اور خانہ کعبہ چونکہ مکے کے اطراف میں رہتا تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر سے مل کر یزید کے مقابلے پہ آیا تھا کہ جس وقت وقتی طور پہ جناب مختار یزید کے لشکر کے مقابل میں آئے تھے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خوارج کا کس طرح سے کردار رہا ہے اور یہ کتنے ہٹ درم رہتے تھے. تو مولا کائنات کو بالکل واجب القتل جانتے تھے، معاویہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، کیونکہ حکمین میں جو فیصلہ ہوا تھا ظاہر سی بات ہے وہ ان کے خلاف بھی تھا. ان کے حساب سے تو دونوں کو نہیں آنا تھا، لیکن اس نے عمرو عاص نے سیاست سے اپنی مکاری سے معاویہ کو اپنے بلا لیا. تو اب یہ جنگ نہروان ہوئی. اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، یہ مولا کائنات نے سب سے پہلا کام جو ہندوستان میں اسلام کا ہوا ہے، وہ اہل سنت تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مولا متقیان کے دور خلافت میں اسلام پہنچا ہے. اسلام ہندوستان کی سرحدوں تک اگر آیا ہے تو مولا کائنات کے دور میں. ایک شخص ہے وہ اگرچہ لشکر عثمان نے بھی بھیجا تھا، لیکن جب اس نے آ کر جس کو بھیجا تھا اس نے جب وہ واپس آیا تو کہا کہ کچھ خبر دو، سندھ کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہاں پانی ہے ڈھنگ سے، نہ کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں، لوگ آپس میں ہی بہت زیادہ الجھے ہیں، اور طرح طرح کی اس نے برائیاں بیان کی. تو عثمان نے کہا ایسا ہے چھوڑو، فتح کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان کا مقصد کیا تھا کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے تو ہم چڑھاوا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہیں حکومت بڑھانی ہے. ان کا فوکس کیا ہے؟ سلطنت کو پھیلانے پہ. لیکن جب مولا کائنات نے جیسے ہی تخت حکومت سنبھالا تو اسی شخص کو حکم دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور اسلام کو پھیلاؤ سندھ تک. کیوں؟ اب آپ دیکھیں دو عمل میں فرق کیوں ہے. ایک کا مشن یہ تھا کہ ہمیں اپنی حکومت کو پھیلانا ہے، لیکن مولا کائنات کا شروع سے مشن یہ تھا کہ ہمیں دین اسلام کو پھیلانا ہے. تو دو موٹیو میں بڑا فرق ہے. حکومت پھیلانا مقصد نہیں تھا مولا کا، مقصد تھا کہ دین اسلام وہاں تک جائے. چونکہ عدالت علوی اس بنیاد پر اتنی عروج پر تھی کہ آپ کو خود پتا ہے کہ مولا کائنات کھانا کھاتے تھے تو کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتے تھے. جی وہ روایت آپ کے ذہنوں میں ہے کہ پوچھا بھی گیا حضرت سے آپ کھانا پورے اطمینان سے اور پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے مجھے ایسا خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری حکومت میں کوئی کہیں ایک آدمی بھی بھوکا ہو اور میں شکم سیر ہو کے سو جاؤں. تو عدالت کا اتنا معیار تھا کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے مورخ اور تاریخ نگار کو لکھنا پڑا کہ علی کی شہادت کا سبب ان کی عدالت تھی. علی کو شہید کیا گیا تو صرف عدالت کی بنیاد پر، چونکہ علی عادل تھے یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا. علی کی عدالت لوگوں کو برداشت نہیں تھی.
عدالت علوی پہ کتابیں لکھی گئیں اسی لیے. اب آپ دیکھیں اور کیا منظر تھا شہادت کا, وہ میں ذرا سا عرض کروں آپ کی خدمت میں. صفین سے لوٹنے کے بعد ظاہر سی بات ہے معاویہ کے دل میں حسد اور بغض تو تھا ہی اپنی جگہ, اگرچہ اس نے زبردستی طور پہ امیری عمرو عاص کے ذریعے اپنے ہاتھ لے لی تھی, مگر اب اس نے اب تاریخ کیا کہتی ہے اور اس میں حقیقت کیا ہے اس کو آپ دیکھیں گے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پہ 3 افراد خوارج میں سے, ابن ملجم ہے جس میں عبد الرحمن بن ابن ملجم, اور 2 افراد, یہ سب خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد ان تینوں نے وہیں خانہ کعبہ میں عہد لیا کہ ہمیں 3 افراد کا قتل کرنا ہے جو واجب القتل ہیں. وہ 3 افراد کون کون ہیں؟ پہلا مولا کائنات, دوسرا معاویہ, تیسرا عمرو عاص جو مصر کا حاکم بن چکا تھا, گورنر حاکم بنایا جا چکا تھا معاویہ کی طرف سے. 3 لوگوں کے قتل کا منصوبہ بنا. ابن ملجم نے کہا کہ میں علی کے لیے کافی ہوں, اور 2 لوگ تھے, اس میں سے ایک نے کہا کہ میں معاویہ کے لیے جاؤں گا, اور ایک نے کہا کہ ہم مصر کی طرف جائیں گے عمرو عاص کے لیے. طے یہ پایا کہ ہم ان کو 19ویں رمضان کی صبح میں ایک ٹائم پیریڈ طے پایا کہ اسی صبح ہمیں ان کو قتل کرنا ہے. رمضان کا بھی خیال نہیں ہے اس قدر. اب دیکھیے میں یہ وہ بتا رہا ہوں, خیر وہ تو صحیح بات آپ نے بالکل کامن پوائنٹ پہ آپ نے بات کی, وہ صحیح ہے بالکل کہ رمضان کا بھی خیال نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ میں وہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ جو حقیقت سے دور کرنے کے لیے پیش کی گئی. اس کے بعد اب کیا ہوا, یہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفے آیا, مولا کائنات چونکہ کوفے میں تھے, کوفے آیا. اس کے بعد یہ کئی دن تک رہا, اور اس نے وہ ساری روایتیں, الارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ بیعت بھی کی, اور مولا کائنات نے اس سے بہت ساری باتیں بھی کی, اور 3 بار اس سے ایک بار بیعت بھی لی, اور اس نے پوچھا بھی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ہی ہو کہ جو مجھے قتل کرو گے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت مولا علی پہلے بیان کر چکے تھے, اور یہاں بھی تک بھی روایت ہے کہ اس نے کہا بھی کہ آپ مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے, تو مولا نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. عدالت علی کے خلاف ہے یہ بات کہ جرم سے پہلے کسی کو سزا دے دی جائے. تو جب تم سزا کے مرتکب نہیں ہوئے تو میں تمہیں سزا کیوں دوں گا, گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے. یہ روایت تاریخ ہے کہ یہ آیا. اب اس کے بعد کوفے میں اس کی نظر پڑی قطامہ جیسی لڑکی پہ, کہ جو بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی, اور یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے. آپ کو پورا پس منظر پتہ ہے کہ یہ کیسے آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب اس سے شادی کی بات کی تو اس نے ان سے جو ہے وہ مہر رکھی, 2 شرطیں. کیا کہا کہ ہمیں اتنے 1000 درہم دو, دینار دو, اور علی کا سر. اچھا, اس کو مولا کائنات سے کیا دشمنی تھی؟ اس کے باپ بھائی کو مولا کائنات نے جنگ نہروان میں مارا تھا, یعنی خوارج میں سے تھے اس کے باپ اور بھائی وغیرہ, تو اس کی دشمنی مولا کائنات سے یہ تھی. اچھا, اب تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے کہ ابن ملجم نے کہا کہ چلیے بھائی پیسے والی بات تو ٹھیک ہے, وہ میں کر دوں گا, اور ایک اور تھی کہ مجھے ایک غلام اور ایک کنیز چاہیے, کہا یہ بھی میں قبول کر لوں گا, لیکن تیسری بات تھوڑی سی مشکل ہے کہ میں علی کو قتل کر دوں, علی جیسا آدمی. بس اب یہیں پہ مجھے اعتراض کرنا ہے. ہم نے ابھی پس منظر کیا بنایا تھا, تاریخ کا بتایا تھا آپ کو کہ مکے میں یہ لوگ طے کر چکے ہیں, موٹیو ہے کہ علی کو قتل کرنا ہے, اور یہاں یہ روایت کیا کہہ رہی ہے, علی کو کیسے مار سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں آپس میں. تو یہ وہ تاریخ ہے کہ جو اصل حقیقت سے دور رکھنے کے لیے, ورنہ اصل حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو خود ابن ملجم کا اقرار ہے کہ معاویہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ علی کو قتل کرنا ہے. یعنی یہ اصل سازشوں سے چھپانے کے لیے اس طرح کی روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا, اس کے بعد پھر یہاں اگر قطامہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. 2 باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو خود ابن ملجم کا اقرار ہے کہ معاویہ کے کہنے پہ میں اپوائنٹ کیا گیا تھا اس عمل کے لیے, اگرچہ اس قتل سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا, علی کو شہید کرنا, کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں تھا اس کا, بیسیکلی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ہاں مطلب کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا علی کو ضربت لگا کے قتل کر کے, مگر کام یہ معاویہ کی طرف سے تھا. یہ تاریخ میں. اب اس کے بعد میں بیان کروں کہ مولا کائنات کی طرف سے کیا رد عمل رہا ہے. ماہ مبارک رمضان آتی تھی
تو حدیث پیغمبر پہلے ہی آ چکی تھی کہ یا علی یہ وہی ماں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس دن سے مولا کائنات نے یہ سنا تھا اس دن سے حضرت نے خضاب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے کتنا زیادہ شوق شہادت ہے کہ رسول نے کہا ہے تو مجھے یہ داڑھی سفید رکھنی ہے کہ میرے خون سے اس کو خضاب کیا جائے گا۔ ایک دفعہ مولا کائنات مسجد میں ہے اور مختلف طریقے سے حضرت خبر دیتے رہتے تھے اپنی شہادت کی کئی افراد کی طرف سے۔ الارشاد آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس میں اسی لیے دے رہا ہوں، اس میں مولا کائنات کے لیے باقاعدہ ایک باب ہے، مولا نے پہلے ہی اپنی شہادت کی قبل شہادت خبر دے دی تھی، کئی افراد سے ہے۔ تو اب اس میں خطبہ مولا کائنات دے رہے تھے، ایک دفعہ امام حسن آئے تو مولا نے پوچھا کہ بیٹا حسن آج ماہ سیام کی کتنی تاریخ ہے، کتنے دن ہو گئے؟ کہا بابا 13 دن گزر گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام حسن سے یہ سوال کیا، پھر اسی بز میں امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا حسین یہ بتاؤ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا بابا 17 دن۔ اب حضرت نے یہاں پہ ایک جملہ کہا کہ بہت قریب ہے وہ دن کہ میں جب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ یا اب اس کے بعد جو اصل روایت آتی کہ حضرت کا معمول تھا کہ ماہ مبارک میں اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی افطار پہ جایا کرتے تھے، تو وہ شب کہ جو شہادت کی تھی، ضربت کی تھی، تو شب مولا کائنات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر آئے تھے اور انہوں نے افطار پہ روٹی جو کی رکھی، مولا کا جو افطار تھا، زندگی بھر علی نے جو کی روٹیاں کھائی ہیں، نمک رکھا اور ایک کاسے میں پیالے میں دودھ لا کر رکھا۔ مولا کائنات نے جیسے دیکھا کہا بیٹی تم نے اپنے باپ کی عادتوں کو بھلا دیا ہے، تم بھول چکی ہو کہ تمہارا باپ کیسا ہے؟ کہا کیا بابا کیا کوئی کمی ہو گئی ہے؟ کہا کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ ایک وقت میں صرف 2 ہی چیزیں استعمال کرتا ہے؟ تو تم نے جب نمک رکھ دیا تو دودھ کو رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو جناب ام کلثوم نے چاہا کہ میں جلدی سے نمک کو اٹھا لوں اور دودھ کو رکھا نہیں دوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ کھا لیں، لیکن مولا نے منع کیا اور کہا کہ دودھ کو لے جاؤ، میں نمک سے کھا لوں گا۔ حضرت نے نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ آپ دیکھیں زہد ہے مولا کائنات کا، ایک خلیفہ ہے اور خلیفہ کا دسترخوان ایسا، اسی کے مد مقابل آپ شام کا دسترخوان دیکھیے، معاویہ کا دسترخوان دیکھیے اور وہاں کی خوراک دیکھیے، تو بیت المال پہ زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، عیش کیا جا رہا ہے۔ یا آپ عرب میں دیکھ لیں، سعودی عرب وغیرہ میں کس طریقے سے کھانے کی بربادیاں ہوتی ہیں، اور جو یہ علی کی حکومت ہے، علی حاکم ہے، خلیفہ ہے، مگر جو کی روٹیاں ہیں، نمک ہے، پانی ہے، علی کا یہی کھانا ہے۔ مولا نے افطار کیا اور عبادت پہ نماز شب میں مشغول ہو گئے۔ اب جناب ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا کبھی وہ منظر نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا، کہ بابا کبھی صحن خانہ میں آتے اور پھر ستاروں کی طرف، آسمان کی طرف نظر کرتے اور کہتے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ بارہا اب یہ کام کیا تو میں نے پوچھا بابا سے آخر میں، بابا اس بے چینی کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹی مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔ اب آپ سوچئے کہ علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا پرہیزگار، علی جیسا مومن، امیر المومنین یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ تو یعنی جو شخص پوری زندگی اس بات پر صرف فوکس کرتا رہا کہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ شخص کہ جس نے زندگی بھر صرف اور صرف ہر قدم مرضی الہی کے مطابق رکھا، اس کے باوجود بھی وقت شہادت وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ یہ میسج ہے ہمارے لیے مولا کائنات کی طرف سے۔ علی جیسا شخص اتنے اعمال کرنے کے بعد جب مطمئن نہیں ہے تو ہم اتنی گناہیں کرنے کے بعد کیسے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں اپنی لائف سے؟ اب مولا کائنات ایک دفعہ پھر صحن خانہ میں آئے اور ستاروں کی طرف نظر کی، اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر اب میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ ابن ملجم طاق میں تھا مسجد میں، اچھا خطامہ والا مسئلہ تو اس نے جو ہے وہ شبیب بن بجرا نام کا ایک شخص، اور بھی روایتوں میں ملتے ہیں تاریخ میں کہ اور بھی لوگوں کو اس نے مدد کے لیے اس کے ساتھ رکھا تھا ابن ملجم کی۔ شبیب بن بجرا کو اس نے ساتھ میں لیا، یا وردان نام کا شخص بھی ہے، اشعث بن قیس کندی بھی اس میں ہے۔ اشعث بن قیس کندی نے پوری مدد کی کوفے میں کس کس طریقے سے تمہیں بچنا ہے اور تمہیں کیسے نکلنا ہے، یہ راستے سب اس نے بتائے تھے۔
یہ لوگ مسجد میں رات بھر انتظار کرتے رہے، اور مسجد میں سحر سے تھوڑے قبل تاریخ کہتی ہے کہ ان لوگوں کی جو انتظار کر رہے تھے مولا کا کہ مسجد میں آئیں گے، ان لوگوں کی آنکھ لگ گئی۔ مولا کائنات گھر سے نکلنے لگے تو مرغابیوں نے راستہ روکا، اور حضرت نے پھر وہاں پر کہا کہ دیکھو اگر ان کو کھلا سکتے ہو، ان کی پرورش کر پاؤ گے تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے مولا کائنات مسجد کی طرف آئے، مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی دیکھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نے اپنے پیر سے اس کو ہلایا اور کہا کہ اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد مولا متقیان نماز کے لیے آمادہ ہوئے، جماعت تیار ہوئی، اور ابھی مولا متقیان نے نماز شروع کی تھی۔ اب اس میں بہت ساری تاریخ میں اختلافات ہیں اور بہت سارے غلط پوائنٹس اس میں جوڑے گئے ہیں، مگر اصل بات یہ کہ مولا متقیان نے جماعت شروع کی، لوگ جماعت میں آ چکے تھے، اور پہلی ہی نماز کا پہلا سجدہ تھا، اور ابن ملجم جو پیچھے خود جماعت میں شامل تھا اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ تلوار کو حمائل کیے تھا، لیے ہوئے تھا، اس نے دفعتاً مولا متقیان جیسی سجدے میں گئے، ایک کاری زر مولا کائنات کے سر پہ لگائی۔ اور میں نے وہ بتایا تھا جنگ خندق کے موقع پہ کہ عمرو بن عبد الود نے حضرت کو ایک ضربت لگائی تھی۔ تو ابن ملجم نے جو ضربت لگائی ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ کارآمد ثابت ہوئی کیونکہ یہ اسی مقام پر پڑی تھی کہ جہاں پر عمرو بن عبد الود نے پہلے ضرب لگائی تھی، اور وہ تلوار زہر آلود تھی، لہٰذا کارآمد ثابت ہوئی۔ اور مولا متقیان محراب میں لوٹنے لگے اور محراب کی ٹھنڈی ٹھنڈی خاک اپنے زخم پر ڈالنے لگے۔ اس طریقے سے جب یہ ہوا تو پھر اصحاب نے دوڑ کر ابن ملجم کو پکڑا اور مولا متقیان کی خدمت میں حاضر کیا۔ امام حسن امام حسین آئے، حضرت نے کہا کہ بیٹا حسن نمازیوں کی نماز کو مکمل کراؤ۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے وہیں بیٹھ کر نماز پڑھی، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ امام حسن بتاتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت نماز پڑھ رہے تھے زہر اتنا کاری تھا، اتنی شدید اس نے اثر کیا تھا کہ بیٹھ کر حضرت بہت دیر بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور گر جاتے تھے، اتنی تیز اس نے اثر کیا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ جب مولا کائنات کو حسنین لے کر گھر میں آئے ہیں اور بیٹیوں نے نالہ و گریہ کیا ہے تو ابن ملجم سے کسی نے کہا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، امیر المومنین کو زخمی کر دیا۔ کہا صرف زخمی نہیں کیا ہے بلکہ یہ بچیں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس تلوار کو میں نے 1000 درہم کے زہر سے ڈبویا تھا اور اس تلوار کو اس میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا، اور اتنی زیادہ زہر آلود تلوار، اور زہر اتنا کاری تھا کہ اگر ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے تو مچھلیوں کے لیے کافی ہے۔